الحمدللہ عزوجل آج رمضان المبارک کی 13ویں شب ہے جس کے اندر ہم سماعت کریں گے سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا، اب قاتل کا پتہ نہیں لگتا تھا اور قاتل اتنا شاطر قسم کا تھا، قتل اس شہر میں کیا اور لاش لے جا کر دوسرے شہر میں چھوڑ دی۔ اب یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب دیکھیں قرآن اس واقعے کو بیان فرماتا ہے، چنانچہ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا۔ اب یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں قاتل کا پتہ لگانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں قاتل کا پتہ لگانا ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، تو تمہیں خدا حکم دیتا ہے کہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنی ہوگی۔ قالوا، وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ یعنی مذاق کرنا جاہلوں کا طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو وہ کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال موسیٰ قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے لا فارض ولا بکر، نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ زیادہ بچی ہو، پھر کیسی ہو عوان بین ذلک، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو یعنی جوان ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اب یہ دیکھیے انہوں نے بھی ہیلے باتیں کرنا شروع کر دیے، اب سوالات پہ سوالات کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کوئی سی بھی گائے لیتی اور ذبح کر دیتی تو قاتل کا پتہ لگ جاتا، لیکن انہوں نے ہیلے باتیں کرنا شروع کر دیے، سوالات پہ سوالات کیے تو ان کو پر حکم بھی لازم ہو گیا۔ اللہ نے انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، بولے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے اس گائے کا رنگ کیا ہوگا۔ اب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا، قال انه يقول انها بقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے پیلی کلر کی ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، جس کی رنگینت یعنی جس کا رنگ پیلے کلر کا ہو، تسر الناظرین، اور پیلا کلر ایسا ہو کہ وہ دیکھنے والوں کو خوشی پہنچائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ایک اور سوال کہ بولے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے اس گائے کے بارے میں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گایوں میں ہمیں شبہ پڑ گیا ہے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ضرور ہم راہ پا جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے قیامت تک یہ گائے ڈھونڈتے رہتے، ان کو گائے نہ ملتی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، کہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جس سے نہ کوئی خدمت لی گئی ہو اور نہ اس نے زمین کو سیراب کیا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہو اور جس میں کوئی داغ نہ ہو، یعنی اتنی ساری پابندیوں والی گائے ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، اتنے سارے سوالات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ حق بات لائے۔ اب یہ اتنی ساری پابندیوں والی گائے آئے تو آئے کہاں سے؟ جناب وہ گائے کیسی ہو؟ نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچی ہو، بلکہ درمیان یعنی جوان ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کا رنگ پیلے کلر کا ہو اور دیکھنے والے کو خوشی پہنچائے، اور آگے پھر فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ اس گائے سے کوئی خدمت لی نہ گئی ہو اور زمین کو سیراب نہ کیا ہو، اس میں کوئی بے عیب ہو، کسی قسم کا کوئی دھبا نہ لگا ہو، بے داغ ہو۔ اتنی ساری پابندی والی گائے آئی تو آئے کہاں سے؟ انشاءاللہ یہ واقعہ اس آگے کا واقعہ پارٹ 2 میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے درس قرآن کو قبول مقبول فرمائے اور قرآن مجید کے فیض سے ہم سب کا فیض یاب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔